السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر چند باتیں رکھنی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو آدم کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا. ہر ابن آدم گنہگار ہوتا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. احادیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ہر ابن آدم خطاکار ہے. سنن ترمذی کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد، جیسے اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمام اولادوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا اور کہا کہ تمہاری ذریت ہے، تمہاری اولاد ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے تمام لوگوں کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک چمک دیکھی، تو داؤد علیہ السلام کے چہرے پر چمک تھوڑی سی زیادہ تھی. تو اللہ سے درخواست کر کے آدم علیہ السلام اپنی عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دی تھی. میں بہت ہی مختصر واقعہ ذکر کر رہا ہوں. تو پھر جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میری عمر کے اور 40 سال باقی ہیں. یہ کہہ کر آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجحد آدم فجحدت ذریته فنسي آدم ونسيت ذریته فخطئ آدم فخطئت ذریته. اس میں جو تیسرا جملہ ہے اس میں نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے خطا کر گئے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ہر ابن آدم سے بھی غلطی ہوگی. اسی طرح سنن ترمذی کی اور ایک حدیث بھی معروف و مشہور ہے، شیخ البانی اس کو بھی صحیح کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی بھی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تم میں سے ہر ایک ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے. ہم انسان ہیں تو ہم سے گناہ ہونا ایک لازمی جز ہے. جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے وہ جھوٹا انسان ہے، کیونکہ احادیث سے بات ثابت ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم سے بھی غلطی ہوگی. ان 60-70 سالہ زندگی میں ہم سے چند نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، چند برے اعمال بھی ہوتے ہیں. اب جب قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، تو نام اعمال تولے جائیں گے. تو اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت جائیں گے، اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وقتی طور پر اگر وہ مشرک نہیں ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا. اگر اللہ کا فضل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بھی بھیج سکتے ہیں. مجھے اصل میں بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہم جب ہماری زندگی میں نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال بہت کم ہیں، ہم نے نیکی کے کچھ زیادہ کام انجام نہیں دیے، گناہ کی فہرست ہماری بہت لمبی ہوتی جاتی ہے. تو لہٰذا میں آج آپ کے سامنے چند ایسے اعمال کا ذکر کروں گا جس کے کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہاری پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. میں شروع کرنے سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف وضاحت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جن حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مطلقاً طور پر وہی مراد لیا جاتا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جاتے. کبائر گناہ کے لیے شرط ہے کہ توبہ کی، اس کی معافی کے لیے شرط ہے کہ توبہ کیے جائے، توبہ کریں اللہ کے دربار میں. ان جیسے احادیث میں جتنے اعمال ہمیں ملتے ہیں اور جو خوشخبری ہمیں ملتی ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ ابن آدم کی جو صغیرہ گناہ ہے اس سے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. چند اعمال کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا عمل جو مجھے آپ کو بتلانا ہے وہ یہ کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ ان کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ نحو وضوء هذا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا یہ آخری ٹکڑا ہے کہ جو انسان سنت کے طریقے پر وضو کرتا ہے، جیسا نبی نے سکھلایا اس طرح وضو کرتا ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضا نحو وضوئی ھذا، جو انسان اس طرح وضو کرے، یعنی جس طرح میں نے بتلایا ہے اس طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتلایا اس طرح کوئی انسان وضو کرے، تو من توضا نحو وضوئی ھذا ثم صلى ركعتين، پھر وہ انسان 2 رکعت اللہ کے دربار میں نماز پڑھے، لا يحدث فيهما نفسه، تو وضو کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے درمیان کوئی برا کام انجام نہ دے، کوئی فحش کام، کوئی بیکار کام انجام نہ دے، تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے سابقہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہم دن میں کئی مرتبہ وضو کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آفر دیا ہے، یہ موقع ہمیں یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا عمل کہ میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر ٹھیک وقت میں آمین کہنا۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا قال احدكم آمین وقالت الملائکة في السماء آمین فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ امام کے سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد تم آمین کہتے ہو اور اوپر سے آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر تمہاری یہ آمین فرشتوں کے آمین کے برابر ہو جائے، یعنی دونوں اگر برابر ہو آمین ایک ساتھ کہہ دیں، فوافقت احداهما الاخرى، دونوں کے آمین ایک ساتھ ہو جائے، تو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسرا عمل جو مجھے آپ کو بتلانا ہے وہ یہ کہ رکوع کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس دعا کا اہتمام کرنا اور صحیح وقت میں وہ دعا پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان رکوع سے اٹھنے کے بعد اللهم ربنا لك الحمد اس دعا کا اہتمام کریں، اور اس دعا بھی بالکل آمین کی طرح، اگر اس کی یہ دعا فرشتوں کے ساتھ موافقت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، پھر سے ایک مرتبہ میں نے شروع میں بتلا دیا کہ ان تمام گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ کبائر گناہ کے لیے شرط ہے جب تک توبہ نہیں کی جاتی وہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے، تو لہٰذا ان جیسے احادیث میں جو بھی گناہوں کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 اعمال رکھے۔ چوتھا عمل کہ رمضان میں روزے رکھنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنا۔ ان 3 اعمال کرنے والوں لوگوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، یہ بشارت سنائی کہ ان کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں رکھے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے متعلق یہ فرمایا۔ قیام اللیل سے متعلق بھی نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے تو اس انسان ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر طلب کرنے کی نیت سے، اجر طلب کرنے کی امید سے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہ، سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک لیلۃ القدر کے بارے میں نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان لیلۃ القدر کی تلاش کرے، لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کی حالت میں، اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، تو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کی تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں احادیث
روزوں سے متعلق، قیام اللیل سے متعلق اور لیلۃ القدر سے متعلق تینوں احادیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، تینوں احادیثیں۔ یہ تو چوتھا عمل جو میں نے آج آپ کے سامنے بتلایا۔ پانچواں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ حج یا عمرہ کرنا، حج یا عمرے کا قصد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان حج کرے اور حج کے دوران کوئی بھی غلط کام نہ کرے، کوئی بھی لہو لعب کا کام نہ کرے، کوئی بھی بیکار کام نہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی، اس کی اصل صحیحین میں موجود ہے اور سنن ترمذی کے اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا۔ اسی طرح چھٹا عمل جو مجھے آپ کے سامنے بتلانا ہے وہ یہ کہ اذان کے دوران ایک دعا کا اہتمام کرنا۔ دن میں 5 وقت ہم لوگ اذان سنتے ہیں، اس دوران اگر ہم لوگ اس دعا کا اہتمام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ خوشخبری ملے گی، ہمیں بھی یہ بشارت ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو سنائی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں جو انسان مؤذن کی کلمات کو سننے کے بعد، مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کلمات کو سننے کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ تھا 7واں عمل۔ 8واں عمل جو مجھے آپ کے سامنے بتلانا ہے وہ یہ کہ کھانے کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا۔ ہمیں سے ہر ایک انسان کھانا کھاتا ہی ہے، اس کے بعد اگر ہم اس دعا کا اہتمام کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہمیں میسر ہوگی انشاءاللہ۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال، جو انسان کھانا کھا لے، کھانے سے فارغ ہو جائے اور یہ دعا کہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، ابو داود وغیرہ کی یہ حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کھانا کھا کر فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تو نبی فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سابقہ تمام کے تمام گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا 8واں عمل۔ 9واں عمل جو مجھے آج آپ کے سامنے بتلانا ہے اور میرے اس درس کا آخری عمل جو مجھے آپ کے سامنے بتلانا ہے وہ یہ کہ کپڑے پہنتے وقت دعا کا اہتمام کرنا۔ لباس پہنتے وقت دعا کا اہتمام کرنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت سنائی ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوبا فقال الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة تو غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سنن ابی داود کی اور مستدرک حاکم کی وغیرہ یہ حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا کہ جو انسان کپڑا پہنتے وقت اس دعا کا اہتمام کرے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے سابقہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے چھوٹے سے اعمال تھے، اندازہ لگائیے جتنے اعمال میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک دو کے علاوہ تمام اعمال ایسے ہی ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے انجام دینے والے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اور ان اعمال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ ایک انسان 60-70 سال کی زندگی بسر کرتا ہے اور اس زندگی میں ہونے والے تمام کے تمام چھوٹے گناہ اس ایک عمل کی وجہ سے دھل کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے نام اعمال میں سے جو گناہوں کا رجسٹر ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو تو۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا عمل کرنے پر شریعت اسلامیہ نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اتنا بڑا ثواب دیے ہیں، اتنا بڑا ثواب عطا کرتے ہیں کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو چند ایسی احادیث بتلا دیتا ہوں
کہ اب جو میں نے آپ کے سامنے احادیث بتلائی تھی وہ بالکل صحیح تھیں، اور میں نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ اگر صحیحین کی ہیں تو اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں، اگر سنن اربعہ وغیرہ کی ہیں تو شیخ البانی کے حوالے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے احادیث سنائے، جہاں پر آج کے دور میں علماء، مدرسین، خطباء جو بھی ہو، جب وہ ان جیسے احادیث کو ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگ بغیر صحت کے خیال رکھے کہ اس اسانید کے صحت کا خیال رکھے کہ بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ضعیف احادیث بھی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو میں چند ضعیف احادیث کی طرف آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ ان احادیث پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کا وہ حصہ وہی ہوتی ہے جو احادیث صحیح ہیں، جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہی احادیث ہمارے دین کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب جو چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ احادیث ضعیف ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے، مگر ان احادیث میں بھی یہی ذکر ہے کہ اگر یہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا اس قبیل کا جو عمل جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور امامت اچھی نیت سے کروانا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ من اذن 5 صلوات ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اما اصحابه 5 صلوات ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو انسان امامت اچھی نیت سے کرائے، ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر کرنے کی امید کے ساتھ، اور اقامت بھی اسی طرح سے کہ ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر طلب کرنے کی امید سے، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ حدیث سنن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو الضعیفہ میں ذکر کیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری جو ضعیف حدیث ہمیں ملتی ہے، دیکھیں میں بار بار ضعیف حدیث کہہ رہا ہوں، اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ حدیث ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے دی گئی ہو۔ اب چونکہ ان کلمات کی نسبت بھی رسول اللہ کی طرف دے دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو بھی احادیث کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کیا یہ حدیث صحیح ہے تو ہم عمل کریں گے، اگر ضعیف ہے تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو پہلا عمل میں نے بتلا دیا کہ اذان اور اقامت اچھی نیت سے دینا، ایک عمل حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ شیخ البانی کے حکم کے مطابق الضعیفہ میں شیخ البانی نے اس کو درج کیا ہے۔ دوسرا عمل سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبه فقرؤوها عند موتاکم، کہ جو انسان یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہوئے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے آخر کے الفاظ اس طرح سے ہیں فَقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، جب کوئی انسان مرنے کی حالت میں ہو تو تم اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ بہت معروف ضعیف حدیث ہے، ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے بھی ہیں۔ یہ حدیث شیخ البانی نے اس کو مشکات میں اور ضعیف الجامع میں ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے، اس کے محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تیسرا عمل کہ اعتکاف کرنے کی نیت اچھی ہو، اعتکاف کرنے کی نیت اچھی نیت سے اعتکاف کیا کریں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان حالت ایمان میں اور جو انسان اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، اجر کا طلبگار ہوتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث شیخ البانی کی کتاب ضعیف الجامع میں ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اب سورۃ الدخان کی تلاوت کرنا ایک چوتھا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ضعیف عمل ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رات میں ایک رات میں سورۃ الدخان ختم کر لے، پڑھ لے، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف الجامع میں ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ایک عمل جو ہمیں ملتا ہے، جو پانچواں اور آخری عمل جو میں آج آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، وہ کہ جمعہ کے دن سورۃ الفاتحہ اور آخری قرآن مجید کی آخری 3 سورتوں کی تلاوت کرنا، ان کا اہتمام کرنا، اس پر بھی ضعیف حدیث کے مطابق یہ بشارت دی گئی ہے، ان میں بھی الفاظ ہیں کہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں من قرأ اذا سلم الامام يوم الجمعة قبل ان يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق
وقل اعوذ برب الناس سبعا سبعا غفر له ما تقدم من ذنبهم. یہ حدیث بھی ضعیف الجامع ہی میں ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, جو انسان جمعہ کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ 4 سورتیں 7 مرتبہ پڑھیں تو اس کے لیے بھی اس حدیث ضعیف حدیث کے مطابق یہ بشارت دی گئی ہے. اس حدیث کے مطابق یہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ اس کے تمام اعمال مٹا دیے جاتے ہیں جو کہ ضعیف اعمال ہیں. دیکھیے آخری کے 5 اعمال میں نے آپ کو بتلایا, پھر میں آپ کو تنبیہ کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ 5 اعمال ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ ضعیف ہیں. شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور محققین نے, علماء نے, محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اپنی پوری تحقیق کرنے کے بعد. تو چنانچہ اب میں بار بار حدیث کہہ رہا ہوں, اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اس لیے کہ حدیث ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کر دی گئی ہو علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہماری ذمہ داری اس کے بعد ہے کہ ہم دیکھیں کیا وہ صحیح ہے تو ہم دین پر عمل, دین کا حصہ سمجھتے ہوئے عمل کریں گے, اگر وہ ضعیف ہے تو دین کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ تھے چند اعمال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ میں نے اس درس کی تیاری کے لیے ہمارے ایک ساتھی ہیں حمدان عبداللہ ابوالقاسم, جو بہت ہی محنت کر کے میرے لیے یہ مواد جمع کیے تھے, میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں اس کو شمار کرے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں, ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, اپنی تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے ان جیسے چھوٹے اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں ان کو انجام دے کر ہم سبحان اللہ اپنے نام اعمال سے گناہوں کے فہرست کو مٹا سکتے ہیں. اتنے معمولی سے اعمال, ہلکے سے اعمال ہیں, مگر اللہ کے پاس ان کا اجر بہت بڑا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق دے. جو ضعیف احادیث ہے, جو اعمال ہمیں ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے اور لوگوں کو بھی بچانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.